بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وظیفہ کر لینے سے، یہ عمل کر لینے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ بیماری کہاں گئی۔ ہر بیماری کا علاج اس قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا۔ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی۔ ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کسی آیت کا ہے۔ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الہی، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں سے اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ اور پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلاً شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم وغیرہ استعمال کرنا، علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا
کہ ہم نے اپنی تلوار پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ وہ زہر کیسا ہے؟ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے بولتے ہیں یقین، اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جا نہ ہوگی۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس عمل پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت جس کا ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت کو غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اور دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 21 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی ایک اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو آپ نے 21 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا لیا جائے، اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین،
تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں، اور جو لوگ بیمار ہیں ان سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو جلد سے جلد اللہ تعالیٰ صحت یاب کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔